اللہ الرحمن الرحیم 8واں پارہ ولو اننا تسلسل سورۃ الانعام۔ معجزوں کی فرمائش کرنا منکرین حق کا وتیرہ رہا ہے، لیکن معجزے فرمائشی نہیں ہوا کرتے بلکہ اللہ کا اپنا اختیاری فعل ہے۔ پھر منکرین حق معجزے دیکھ کر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان پر فرشتوں کو نازل کر دے، مردے خبروں سے اٹھ اٹھ کر باتیں کرنی شروع کر دیں اور دنیا جہاں کی خبریں ان کو سنانے لگیں، تو بھی یہ کفار حلقہ بغوش اسلام نہیں ہوں گے۔ کافروں کے اعمال ان کی اپنی نظروں میں بہت خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور وہ اسی میں مگن ہو کر راہ ہدایت پر نہیں چلتے۔ ویسے ہدایت و گمراہی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر بستی اور ہر آبادی کے وہ لوگ اسلام کے خلاف مکر و خراب کا ہر بستی اور ہر آبادی کے سربراہ وہ لوگ اسلام کے خلاف مکر و فریب کا جال پھیلا کر بڑے بڑے مجرم کہلانے کے مستحق ہو جاتے ہیں، مگر در حقیقت وہ خود ہی اپنے فریب کے جال میں پھنستے جا رہے ہیں۔ البتہ انہیں اس کا مطلقاً احساس و شعور نہیں ہوتا۔ اکثریت کی راہ محض گمان و قیاس کی راہ ہوتی ہے۔ اس راہ پر چلنے سے سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ملتا۔ دنیا کی زندگی کی دل فریبی اور دلکشی نے لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں انسانوں اور جنوں کے گروہوں سے تکمیل حجت کے طور پر سوالات کرے گا۔ منکرین حق سے حجت کچھ نہ بن پڑے گا۔ وہ رسولوں کے آنے کا اقرار کریں گے اور اپنے ہی خلاف خود گواہی دیں گے۔ لوگوں کے اعمال سے اللہ بے خبر نہیں رہتا، مگر بے نیازی اس کی صفت اور رحم و کرم اس کا شیوا ہے، اسی لیے اس کی طرف سے مہلت پر مہلت ملتی ہے۔ مشرکین اپنے کھیتوں اور مویشیوں میں اللہ اور دوسرے نام نہاد معبودوں کے حصہ مقرر کرتے ہیں، لیکن جب کسی غیر اللہ کا حصہ کم ہو جائے یا کچھ حصہ باقی نہ بچے تو یہ لوگ اللہ کے حصے کو کم کر کے اپنے شریکوں کے حصے کی تلافی کر دیتے ہیں۔ کیسا برا ہے یہ عمل! اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنی طرف سے کسی جانور کو حلال اور کسی جانور کو حرام نہ بنا لو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، تمہارا اور ان کا رزق اللہ ہی کے ذمے ہے۔ فحش کاموں کی طرف بھول کر بھی نہ بھٹکو، نہ کھلم کھلا نہ چوری چوری، یتیم کا مال نہ کھاؤ، ناپ تول برابر رکھو، انصاف کی بات کہنے سے نہ چوکو، چاہے معاملہ تمہارے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ یہ روشن ہدایات ہیں، ان پر چلو تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ دین میں اختلافات پیدا کرنے والوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ سزا اور جزا اسی کے ذمے ہے۔ جو نیکی کما کر لے جائے گا وہ 10 گنا اجر پائے گا، اور جو بدی لے جائے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دو کہ اللہ نے مجھے صراط مستقیم دکھا دی ہے۔ میری نماز، میری ساری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ یاد رکھو، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ جب تم سب پلٹ کر اللہ کے دربار میں پہنچو گے تو جان لو گے کہ تمہارے اختلافات کی کیا حقیقت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور معاف کرنے میں بھی پیش ہے۔ سورۃ الاعراف۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب مقدس ہے، جس کے بارے میں کسی قسم کا تذبذب نہیں ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے اللہ کی ہدایت پر عمل نہ کیا، ان کی بارونق بستیوں کو ایک تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا، جبکہ وہ آرام کی نیند سو رہے تھے یا پھر وہ کاروبار دنیا میں مصروف تھے۔ اتنی سی سزا پر بات ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس بڑے دن میں ان لوگوں سے باز پرس ہوگی۔ اس دن جس شخص کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ فوز و فلاح سے ہمکنار ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اسے سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس لیے انکار کیا کہ اسے بڑا زام تھا کہ وہ آگ سے بنا ہے اور آدم مٹی سے۔ جب وہ اس انکار و سرکشی پر راندہ درگاہ ہوا تو اس نے آدم و حوا علیہ السلام کو جنت کے عیش و آرام سے محروم کر دینے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ اس نے کہا، اے آدم، اے حوا، میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ میں قسم کھا کر تمہیں راز کی ایک بات بتاتا ہوں۔ جس درخت سے تم دونوں کو دور رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، جانتے ہو کون سا درخت ہے؟ سنو، وہ ہمیشگی کا درخت ہے، جس کے کھانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ کہیں تم کو ابدی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔
اس طرح ابلیس انہیں مسلسل بہلاتا رہا، اپنی میٹھی میٹھی اور چکنی چپڑی باتوں کا جادو لگاتا رہا، اپنی ہمدردی اور خیرخواہی کے گن گا گا کر سناتا رہا۔ بالآخر آدم و حوا ابلیس کے جال میں آ ہی گئے اور درخت ممنوعہ کو چک لیا۔ چکنا ہی تھا کہ اچانک دونوں کے سطر کھل گئے اور وہ برہنہ ہو گئے۔ شرم و حیا اور خوف و ندامت کے ملے جلے جذبات میں ڈوب کر وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ ندائی، ہم نے تمہیں اس درخت سے اسی وجہ سے روک دیا تھا اور اس سے بھی آگاہ کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر دونوں نے توبہ کی۔ اولاد آدم کو عریانی سے بچانے کے لیے اللہ نے لباس اتارا جو نہ صرف جسم کو ڈھانکتا ہے بلکہ بدن کی حفاظت و زینت اور عائش کا ذریعہ بھی ہے۔ اے آدم کے بیٹو، اے حوا کی بیٹیوں، خبردار، کہیں شیطان تمہیں پھر اسی عریانی کے فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس کی وجہ سے تمہارے اولین والدین جنت سے رخت سفر باندھنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ننگے ہو کر عبادت کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ اہل کفر کا یہ کہنا کہ ان کے باپ دادا کو ایسا حکم اللہ ہی نے دیا تھا بالکل جاہلانہ ڈھکوسلا ہے کہ عبادت کے موقع پر اپنے آپ کو زیب و زینت سے آراستہ کر لو، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب منکرین حق گروہ در گروہ جہنم میں ہینکے جائیں گے تو ہر نیا آنے والا گروہ اپنے سے پہلے گروہ پر لعن طعن کرے گا اور خدا سے فریاد کرے گا کہ ان سے اگلے کو دوہرا عذاب دیا جائے کیونکہ ان کی باتوں میں آ کر یہ گمراہ ہو گئے تھے۔ لعنت ملامت کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ ندا آئے گی، ہر گروہ کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ کلام اللہ کی تکذیب کرنے والے سرکشوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہ جائیں گے۔ ان مغروروں کا جنت میں داخل ہونا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا نکل جانا۔ ان کا اوڑھنا بچھونا جہنم ہوگا۔ ان کے برخلاف ساکنان خلد بری ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ ان کے دلوں کو دھو کر قدروں سے پاک کر دیا جائے گی۔ ندا آئے گی، یہ ہے تمہاری نعمتوں سے مالا مال جنت، تمہارے اعمال نیک کا عظیم صلہ، اب تم ہی اس کے وارث ہو۔ اہل جنت دوزخیوں سے کہیں گے، ہم نے اللہ کے سارے وعدوں کو ٹھیک ٹھیک ہی پایا، تم کہو تمہارا کیا حال ہے؟ دوزخی جواب دیں گے، ہم نے بھی ٹھیک ٹھیک ہی پایا۔ ایک اور تیسرے گروہ کے لوگ بھی ہوں گے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند ٹیلے آرام پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہوں گے اور جنت کے امیدوار ہوں گے۔ جن کو دوزخ میں دنیا کی بڑی بڑی شخصیتیں نظر آئیں گی، آراف والے ان سے پوچھیں گے، کہاں ہے تمہارا جتہ؟ کدھر گیا تمہارا فخر و مباحت کا سارا ساز و سامان؟ ادھر دیکھو، جنت میں وہی لوگ دکھائی دے رہے ہیں جن کے بارے میں تم قسم خاکا کا کہا کرتے تھے کہ ان کو جنت کی نعمتوں میں کچھ نہ ملے گا۔ پھر یہی اہل جنت ان جنتوں سے بھیک مانگتے ہوئے کہیں گے، ہم پر تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈال دو، کھانے کے لیے کچھ ہماری طرف پھینک دو۔ شہریانی جنت بول اٹھیں گے، نہیں نہیں، تمہارے لیے دونوں چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں۔ اے اہل دوزخ وہی لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کے فریب میں آ گئے تھے اور جنہوں نے اپنے دین کو ایک کھیل ایک تفریح بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح فراموش کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح فراموش کر دے گا جس طرح انہوں نے آج کی ملاقات کو بلا دیا۔ اللہ نے ساری کائنات 6 دن میں بنا دی، پھر وہ اپنے تخت اقتدار پر مطمئن ہو گیا۔ خلق اسی کی حکم، اسی کا بڑا برکتی والا، سارے جہانوں کو مالک و پروردگار، جو میں برسا کر مردہ زمین سے طرح طرح کے پھل پیدا کرتا ہے، جو اسی طرح مردوں کو زمین سے نکالے گا۔ اس بات پر غور کرو کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے خوب پھل پھول لاتی ہے اور جو خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار نکلتی ہے۔ بس اسی پروردگار کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، قوم تما کے ساتھ، اس کی رحمت خوب کاروں سے بہت زیادہ قریب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا واحد لا شریک کی بندگی کی دعوت دی اور بڑے دن کے عذاب سے ڈرایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بندگی رب کی طرف بلایا اور کہا کہ باپ دادا کے کھڑے ہوئے سارے معبود بے اصل اور بے سند ہیں۔ عالیشان عمارتوں میں رہنے والی قوم سمود کو حضرت صالح علیہ السلام نے توحید کی تعلیم کی دعوت دی اور شرک سے بچنے کی تاکید کی اور اللہ کی نشانی کے طور پر ایک اونٹنی کو پیش کر دیا اور کہا کہ کوئی بھی اس اونٹنی کو بڑے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بے حیائی کے کام سے روکا، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے خواہش پوری کرنے کی شیطانی حرکت پر تنقید کی اور اہل مدین کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے۔ لیکن ان پیغمبروں کی قوموں نے سرتابی کی نصیحت ماننے کے بجائے پیغمبروں پر الزامات لگائے۔
طنز لعنت و ملامت کا ہدف بنایا، اونٹنی کو مار ڈالا، پھر ان نافرمانیوں کی وجہ سے ان قوموں پر عذاب آیا۔ قوم نوح غرقاب ہو گئی، قوم عاد جو جڑ کاٹ دی گئی، قوم سمود کے لوگ اپنی عالی شان عمارتوں میں اوندے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے، اور حضرت لوط کی قوم پر خطرناک پتھروں کی ایسی بارش ہوئی کہ اس کا نام و نشان تک نہ رہا۔ علیہ السلام کی قوم ایک دہلا دینے والی آفت میں گر گئی، اور وہ سارے مکذبین اپنے گھروں میں منہ کے بل گر کر ختم ہو گئے۔